السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں کچھ دعائیں ایسی ہیں جو ہر روزے دار کو یاد ہونا چاہیے، اسی لیے آج میں آپ لوگوں کو وہ دعائیں بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، یاد نہیں ہے تو یاد کر لیجئے گا۔ آپ کی عبادتوں میں یہ 4 چاند لگا دیں گی، ثواب زیادہ بڑھے گا، ہے نا، اور آپ کو مزہ بھی آئے گا۔ ایک ضروری اعلان یہ سماعت فرما لیں کہ جو لوگ دینی بک پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اردو آتی ہے تو یہ جو اسکرین پر کتابیں نظر آ رہی ہیں نا اردو کی، یہ علم کا خزانہ ہے۔ اگر آپ بھی دینی کتابیں حاصل کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے، تو یہ جو نمبر نظر آ رہا ہے اسکرین پر، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ SMS کر سکتے ہیں، اور ان کتابوں میں سے جو چاہیں آپ آرڈر بک کرا سکتے ہیں، یہ کتاب آپ کے گھر پہنچا دی جائے گی۔ چلیے، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں پہلے عشرے کی دعا۔ رمضان کا پہلا عشرہ جس کو رحمت کا عشرہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا۔ تو پہلے عشرے کی جو دعا ہے وہ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ اصل میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اور اس میں جو ہے نا بہت زبردست اللہ رب العزت سے بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، اسی لیے یہ قرآن مجید کی آیت آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے، اور جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو ضرور مانگیں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ کتنی پاورفل اور زبردست دعا ہے، تو یہ دعا آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ دوسری دعا ہے سحری کی دعا۔ ویسے تو سحری کی کوئی دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے نا زبان سے جب تک نہ کہیں تو اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے سحری کی یہ دعا ہے۔ ویسے تو اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ مان لیجیے آپ سحری کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو نیت جو ہے وہ اصل تو دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو تسلی نہیں حاصل ہوتی ہے، اطمینان نہیں حاصل ہوتا ہے، تو ان کے لیے پھر یہ دعا ہے کہ وہ سحری کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھ لیں، تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہاں بھئی ہم نے روزے کی نیت کر لی۔ وہ دعا کون سی ہے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نویت ان اصوم شہر رمضان من الفجر الى المغرب خالصا للہ تعالی۔ اس کے علاوہ ایک دعا اور بھی ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے، وبصوم غد نویت من شہر رمضان۔ تو ان دونوں میں سے جو چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگلی دعا ہے افطاری کے وقت کی دعا۔ جب ہم افطار کرنے بیٹھتے ہیں تو جیسے ہی افطار کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو ہمیں کون سی دعا پڑھ کر افطار شروع کرنا چاہیے؟ تو وہ دعا آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی عطا کردہ رزق سے افطار کیا۔ ایک دعا اور بھی ہے، اس میں کچھ الفاظ بڑے ہوئے ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو دونوں دعاؤں میں سے جو چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ افطاری کے بعد کی بھی ایک دعا ہے جو ہر روزے دار کو یاد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ مان لیجیے آپ افطاری سے افطار کر چکے، فارغ ہو گئے، ایک دم فنش کر لیا آپ نے افطار اپنا، اب یہ دعا پڑھیں، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب کسی کے ہم کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے جاتے ہیں، کسی دوست نے ہماری دعوت کی، کسی کے ہم افطار کرنے گئے، تو کسی کے یہاں اگر ہم افطار کریں کسی دوسرے کے یہاں، تو ہمیں روزہ افطار کروانے والے کے لیے یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، تمہارے پاس روزے دار افطار کیا کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں۔ کتنی زبردست دعا ہے، یہ بہت زبردست تحفہ بھی ہے اس کے لیے جس کے ہاں افطار کر رہے ہیں، تو یہ دعا آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرے عشرے کی دعا ہے۔ دوسرا عشرہ یعنی اگلے 10 دن، یہ 10 دن گزرنے کے بعد اگلے جو 10 دن آئیں گے رمضان کے، اس کو کہا جاتا ہے دوسرا عشرہ۔ اس کی بھی ایک دعا ہے، اس میں ہمیں استغفار کی خوب کثرت کرنا چاہیے۔ استغفار یعنی
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار خوب ہمیں کرنا چاہیے۔ ویسے تو پورے رمضان ہمیں خوب استغفار کرنا چاہیے، لیکن دوسرے عشرے میں خاص طور پر کرنا چاہیے۔ تیسرے عشرے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، یا فاعف عنا، فاعف عنی، سب صحیح ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، بڑے کریم ہیں، اے اللہ آپ معافی کو پسند فرماتے ہیں، تو اللہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ کتنی زبردست دعا ہے، یہ آپ کو ضرور یاد ہونا چاہیے۔ ویسے تو یہ ساری دعائیں آپ جیسے پہلے دوسرے تیسرے عشرے کی جو دعائیں ہیں آپ اس کو خوب پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، کوئی اس میں باؤنڈیشن نہیں ہے کہ پہلے ہی عشرے میں پہلی والی پڑھنی ہے، دوسری والی دوسرے میں ہی پڑھنی ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسرے عشرے میں دوسرے عشرے کی دعا کی خاص کوشش کرنا چاہیے پڑھنے کی۔ اسی طرح سے تیسرے عشرے کی ایک دعا اور بھی ہے، اللہم اجرنا من النار۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو یہ کچھ دعائیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ رمضان میں خاص طور پر ہمیں یہ دعائیں یاد ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے درود شریف کی کثرت، اور صبح شام کی دعائیں بھی ہم خوب اہتمام سے پڑھیں۔ آیت الکرسی ہمیں یاد ہونا چاہیے، ہر نماز کے بعد ہم آیت الکرسی پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوئیں، ہے نا۔ مغرب کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ تو یہ بہت سارے اعمال ہیں جو ہم عام دنوں میں نہیں کر سکتے، لیکن رمضان کے مہینے میں بڑے آسانی سے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔